السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک سے ہوں گے۔ آج جو ہے ہم آپ سب کے لیے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر آئے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی بیان کو سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ہم ویڈیو کو کرتے ہیں۔ السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ زمین میری، آسمان میرا، سورج چاند ستارے میرے، یہ دریا کی روانی میری، ہواؤں کی فروانی میری، یہ انسان میرا، وجود میرا، ہاتھ پیر میرے دیے ہوئے۔ اے بندے، میں چاہوں عذاب کی طرف دھکیل دو، میں چاہوں تجھے اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ لوں، میں اللہ اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ او میرا بندہ، جو میں دنیا میں کروں، جو میں تمہارے پر کروں، جو میں کائنات کے اندر کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جیسے حالات تیرے پہ آئیں، جیسی پریشانیاں تیرے پہ آئیں، جیسی الجھنیں تیرے پہ آئیں، تمنگری تیرے پہ آئے، فقیری تیرے پہ آئے، رزق کی فراوانی تیرے پر آئے، مال میں تجھے عطا کرو، تجھے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یہ ایمانیات ہیں، بولنا پڑے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتی، پہلا آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخری والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ لفظ تو میرا عزیز و رٹو طوطے کی طرح بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اتنے انسانی شکل کے اندر آئے کہ انہیں پہچان نہ سکا۔ گھٹنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنا قریب کر گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جڑ رہا تھا۔ اور آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی۔ یہ ساری ایمان یاد گنوا دی کہ یا رسول اللہ صحیح کہا۔ بل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اور اللہ پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ اس کو قبول کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر مالک کائنات نے خرچے کی طاقت عطا فرمائی تو حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام بتایا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی پر انسان کو پوری زندگی جمع رہنے کی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید عطا فرمائی ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ، میرا عزیزوں سے پتہ کوئی نہیں میرا آنے کا مقصد کیا اور مجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا، میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں۔ آپ بھی، میں بھی، سارے کے سارے۔ مولوی صاحب یہ صلوات پڑھ دو جی، چنے کلے پڑھ کے دے دو، مولوی صاحب چینی پڑھ کے دے دو، مولوی صاحب مشری پڑھ کے دے دو، نمک پڑھ کے دے دو، بچہ بگڑے سدھر جائے۔ میں نے کہا عبد الحنان نے تجھے پڑھ کے دیا، عبد الوحید ڈوگر صاحب نے تجھے پڑھ کے دیا، کتنے خطبہ آئے، کتنے فقیروں نے تجھے پڑھ کے دیا، مسجد کے اماموں قاریوں موضوع نے تجھے پڑھ کے دیا، کیا بات ہے تو سدھرتا کیوں نہیں؟ کیار نے سبق پڑھایا بھول گیا، وفادار نے سبق پڑھایا بھول گیا، محلے دار نے سبق پڑھایا بھول گیا، پھپھی ماسی نے سبق پڑھایا بھول گیا، جو سبق ماں نے مجھے کوکھ میں پڑھایا، قبر تک جانے قبر تک پہنچ گیا، وہ سبق مجھے آج بھی یاد ہے، وہ بھولا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا سبق تھا جو ماں نے پڑھایا؟ اب سنیے، گھر میں جا کے مشاہدہ کیجئے گا کہ جب ماں کا قدم بھاری ہوا، پرائیویٹ بات کر رہا ہوں، غیرت والا ہوں، غیرت والے لوگوں میں بیٹھا ہوں، جب قدم بھاری ہوا ڈاکٹر صاحبہ نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کا مبارک ہو ماں بننے والی ہے۔
پہلا دن تھا، ابھی ماں کی کوکھ میں آیا، میرا ملیدہ بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میری ماں نے سب سے پہلا میرے پہ ڈرون کیا کہ میں اسے اپنے جیسا بناؤں گی۔ اللہ اکبر، اس کا نقشہ میں نے دیکھا، رب اکبر کی قسم نبی کے غلاموں والی ایک جھلک بھی مجھے اس کے اندر نظر نہیں آئی ہے۔ روزانہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے مجھے تاکید کیا کرتی، بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا، مجھے سونے کے کنگن پہنائے گا، مجھے بڑی ساری حویلی لے کے دے گا، بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا، مجھے کالے رنگ کی چٹے رنگ کی بڑی کار میں گھمائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، دن کے اجالے میں مال دولت کی لوریاں دیتی، رات کے اندھیرے میں کروٹیں بدل بدل کے مال دولت کی لوریاں دیتی۔ میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 9 مہینے میں اس کی کوکھ میرا، مجھے ایک مرتبہ بھی اس نے قرآن کی لوری کوئی نہیں دی ہے۔ جب پہلا دن تھا میں دنیا کے اندر آیا، اس نے تو میرے پہ ظلم کیا سو کیا، ابا بھی بڑا ظالم نکلا، دادا بھی بڑا ظالم نکلا، نانا بڑا ظالم نکلا۔ نان چھچک نانے کے گھر سے آئی، جھولا دیا اس میں گانے کی آواز، واکر دی اس میں گانے کی آواز، فیڈر دیا اس میں گانے کی آواز، چپل جوتا پہننے کے لیے دیا گانے کی آواز، کیپ دیا، ہیڈ دیا گانے کی آواز، شرٹ دی گانے کی آواز، پجامہ چڈی دی گانے کی آواز، چمچی دی گانے کی آواز، پیالی سریلیک کے دی گانے کی آواز، جو اس میں دیا، بستر بھی گانے والا دیا۔ مجھے میری ماں نے، میرے نانکے نے مجھے بچپن میں اتنا گانا سنایا، مجھے قرآن پاک سننے پڑھنے کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ بڑا بڑا جانور میرے عقیقے پہ ذبح کیا گیا تھا، ڈھولک کی آواز گھر میں آ رہی تھی، میں رو رو کے سب کو کہہ رہا تھا، اور لوگوں میں گانے والا نہیں آیا، میں تو قرآن والا دنیا میں آیا۔ الستو بربکم کا وعدہ کر کے آیا، تیری توحید کے پھلیرے بلند کروں گا، دنیا میں جا کے تجھے سجدہ کروں گا، تجھے اپنا رب مانوں گا۔ لیکن مجھے تو اس وقت کہہ کے بھیجا تھا، تجھے تو ایمان والوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، متقیوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، نمازیوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مجھے آئے ہوئے دنیا میں 7 دن ہو گئے، میں نے اپنے گھر میں ایک بھی فرد کو نماز کا سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ بہن نے مجھے گودی میں اٹھایا، گانے کی لوریاں دی، ماں نے رات کے اندھیرے میں میرے سینے پہ تھاپیاں مار کے گانے کی لوریاں دی، میں ان کے آگے روتا تھا، ہاتھ پیر مارتا تھا، کبھی کہتے تھے سینے میں درد ہے، کبھی کہتے تھے کان میں درد ہے۔ انہوں نے مجھے سوئی انجیکشن لگوا کے چپ کرایا، میں پھر بھی روتا یوں زمین سے بستر سے اچھلتا تھا۔ میری اماں کہتی اس پہ ہوائی اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، اتنا سا دل تھا، اتنی سی ننھی روح تھی، میں سوتے ہوئے بھی ڈر ڈر کے اچھلتا تھا۔ میری ماں اتنا میرے پہ ظلم نہ کر، اتنا مجھے قرآن نہ اتنا مجھے گانا نہ سنا، موت کے وقت اماں تجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت پڑے گی، سورہ ملک سورہ یاسین کی ضرورت پڑے گی، اماں مجھے گانا نہ سنا، ورنہ قرآن کی تلاوت کی میرے سے امید نہ رکھنا۔ پہلے بچہ رویا کرتا تھا، ماں اللہ کا کلوری کی چندہ ماموں کی لوریاں دیا کرتی تھی، اب تو ماں کو کیا ہو گیا، ماں اتنی ماڈرن ہو گئی، جہاں رونا شروع کرتا ہے موبائل کے اندر گانا لگا کے اس کے سینے کے اوپر رکھ دیتی ہیں۔ تنگا مت بجنگا مت، تنگا کے کہتا ٹھیک ہے، پھر تم مجھے قرآن سنا، اتنا مجھے بیکار دے تیرا گانا، اتنا یہ بیکار تجھے میرا یہ گانا تیرا گانا کر دے گا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، کفن میں سامنے پڑی ہوگی، میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکوں گا۔ ابا جان تجھے غسل نہیں دے سکوں گا، تجھے کفن نہیں بنا سکوں گا، تجھے قبر میں نہیں اتار سکوں گا، پہلی شب میں کھڑے ہو کے میں سبحانک اللہم نہیں پڑھ سکوں گا، درود نہیں پڑھ سکوں گا، اللہم اغفر لی حینا نہیں پڑھ سکوں گا، قبر میں اتارنے کے بعد تیرے سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا رکوع نہیں پڑھ سکوں گا، اگلے دن میں لوگوں کے پاس دھکے کھاتا پھروں گا، میں کہوں گا چاولوں کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی، سالن کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی، زردے کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی، مجھے ایک قرآن کا ثواب دے دو، میں اپنے ابا کو پہنچانا چاہتا ہوں، خدا پاک کی قسم سارے حلوے کھا جائیں گے، چاول کھا جائیں گے، روٹیاں کھا جائیں گے، ہزاروں کا مجمع کھانا کھا کر چلا جائے گا، ان کے منہ سے گوشت کی تو خوشبو آئے گی، قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے دیکھا ہے کسی کے میت ہوتی تھی، اگلے دن قرآن خوانی پر ادھر وہ
खजूर की गिठलियां रखी होती थी, लोग कलमा पढ़ते थे, इधर कुरान पाक के पारे होते थे तो पढ़ा करते थे। दुआ कराने वाला दुआ से पहले कहता था पढ़ लिया और यार तेरा कितना रह गया, चल इसे इसको दे दे, इसका इसको दे दे, तो यूं करके कम से कम 1000 के मजमे में एक कुरान पाक का तो सवाब चला जाता था। तरक्की हो रही है ना। पहले दरियों पे बैठ के माँ बाप की जुदाई का गम मनाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता गो तकिया लग गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुक्के की चिल्में आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुर्सियां आ गई। अब पता नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, पता नहीं अब ये खड़े होके गम मनाएंगे या बैठ के गम मनाएंगे। खुदा के वास्ते वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे मेरे अजीजों भूला नहीं कहते। अल्लाह के वास्ते जो तरक्की का नाम देकर दुनिया की तबाही में, दुनिया की दलदल के अंदर आगे जा रहे हैं, उनकी मिन्नतें करके वापस बुला लो, वगरना मेरे अजीजों जब ये गड्ढे में कूद के रोएंगे इन्हें चुप कराने वाला भी कोई नहीं आएगा। पैसे के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में, पाउंड के चक्कर में 20-20 हजार किलोमीटर दूर जा रहे हो, 12-12 घंटे हवा में उड़ के जा रहे हो। लेकिन मेरे अजीजों पैसा पाने के लिए हवाओं में 15 घंटे उड़ के चले गए, खुदा को पाने के लिए 2 कदम घर से निकल के खुदा के घर में नहीं आ सकते। अब्दुल हन्नान मेरे बंदे से पूछ, फजर की अजान सुनी थी, तूने नमाज का सजदा किया जी? नहीं किया। जोहर की अजान सुनी थी, नमाज का सजदा नहीं किया। असर की नमाज का सजदा नहीं किया। मगरिब की नमाज का सजदा नहीं किया। ईशा की नमाज का सजदा नहीं किया। तहज्जुद तूने न पढ़ी, अवाबीन तूने न पढ़ी, इशराक चाश के नफल तूने न पढ़े, सलातुल हाजत तूने न पढ़े, सलातुल हिफाजत तूने न पढ़े, किसी नफल को सलात अवाबीन तूने न पढ़ी। इलाहुल आलमीन, फिर ये कौन है? फरमाया तुम इन्हें कंबो कहोगे, तुम इन्हें मलक कहोगे, तुम इन्हें बट कहोगे, तुम इन्हें मेरे अजीजों पटवारी कहोगे, तुम इन्हें खान साहब कहोगे, तुम इन्हें अब्दुल हन्नान कहोगे, तुम इन्हें शेख साहब कहोगे। मालिक की कायनात तू क्या कहेगा? अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका कलनामी बल हुम अगल, तेरे नजदीक खान साहब अब्दुल हन्नान है जो नमाज का सजदा नहीं करता, मेरे नजदीक नमाज का इनकारी कुत्ते और खिंजीर से बदतर है। एक ऊंट आया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जो मेरी तरफ बात मंसूब करे और वो बात मैंने कही ना हो, वो बात मेरी तरफ मंसूब कर दे, कहने वाला अपना ठिकाना जहन्नम समझे। उलमा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूँ, एक ऊंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में अपना टुकड़ा सुनाने लगा। इतने में ऊंट का मालिक आ गया और कहने लगा या रसूलल्लाह ये ऊंट मेरा। आपने फरमाया कब कहा ये ऊंट मेरा है? हाँ ऊंट तेरा है, लेकिन मियां जी आज ये तेरी शिकायत करने के लिए आया, आज अपना टुकड़ा सुनाने के लिए आया, आज मेरे सामने खड़ा होकर रोने लग गया। कहने लगा अल्लाह के नबी चारे का ख्याल करता हूँ, इसके पानी का ख्याल करता हूँ, इसकी गर्मी सर्दी का ख्याल करता हूँ, इसके धूप छांव का ख्याल करता हूँ, इसकी खुश्की तरी का ख्याल करता हूँ। आपने फरमाया रब्बे किब्रिया की कसम है इसमें से कोई भी तेरी शिकायत नहीं की। या रसूलल्लाह फिर क्या शिकायत कर रहा है? मैं इस पे बोझ ज्यादा डालता हूँ का नहीं अल्लाह के नबी फिर क्या शिकायत की? आपने फरमाया तो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, जी मुझसे गलती हो जाती है, सारा दिन हलाल मजदूरी करता हूँ और रात को बिस्तर पे लेटता हूँ, ईशा की नमाज का पता नहीं चलता। फरमाया तू तो करवटें बदल के सोता रहता है, क्या तो अपने ऊंट को अपने घर की चरपाई के पास बांधता है? कभी वही खूंटा वही बांध देता हूँ। फरमाया तुझे पता है अगर ईशा की नमाज नहीं पढ़ता सारी रात तेरी चरपाई के नीचे जहन्नम की आग जलती रहती है। इस ऊंट को इतनी गर्मी लगती है ये रस्सी तोड़ा कर मेरे पास आ गया है। अब ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारो, अम्मा बेनमाजी, अब्बा बेनमाजी, बहन भाई बेनमाजी, रिश्तेदार बेनमाजी, डेरे के मुलाजिम बेनमाजी, खेतों में काम करने वाले बेनमाजी, बीज बीजने वाले बेनमाजी, फसल काटने वाले बेनमाजी, गायों को चारा डालने वाले, भैंसों को चारा डालने वाले बेनमाजी, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों दूध दोने वाले बेनमाजी, दूध को मटके बर्तन में डालकर देगची में डालने वाली बेनमाजी, चूल्हे पर रखकर आग जलाने वाली बेनमाजी, उबाला देने वाली बेनमाजी, अम्मी अम्मी दूध गर्म हो गया कहने वाली बेनमाजी, चूल्हे से उतार के देगची पे रखने वाली बेनमाजी। अल्लाहू अकबर, बच्चे को रात को बर्तन में डालकर चीनी घोल के बच्चे को पिलाने वाली औरत बेनमाजी। रब अकबर की कसम है इस दूध के डालने को इतने बेनमाजियों के हाथ लग गए, पीने वाला नमाज का सजदा कैसे करेगा?
है, तरकारी पड़े हुए हैं, पानी के छट्टे मार रहा है। हमने तो क्रेटों के अंदर किन्नू नहीं भरा, हमने तो फ्रूटर नहीं भरा, हमने तो मौसमी नहीं भरी। 1000 रुपए का 80 दाना, 800 रुपए का 60 दाना, ये क्रेट के अंदर, ये पेटी के अंदर सारे किन्नो। और पहली लाइन इतने मोटे मोटे किन्नो, दूसरी लाइन में इतने मोटे मोटे किन्नो, तीसरी लाइन में उससे छोटे आ गए, चौथी में आ गए, पांचवी लाइन के अंदर इतना बड़ा कागज की रद्दी का टोकरा बड़ा बड़ा। अल्लाह की कसम बताओ कि तूने किसको धोखा दिया? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ी युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। तुम कितने का धोखा दे लोगे? धोखा दे के 200 कमा लोगे, 400 कमा लोगे, 500 कमा लोगे। रब अकबर की कसम है, एक किन्नू का दाना तुम्हारी जिंदगी के नाम अमाल की 1000 नेकियां खा जाएगा। रेडी वालों तुम भी सुन लो, छाबड़ी वालों तुम भी सुन लो, फेरी वालों तुम भी सुन लो। माल ऊपर और दिखाते हो और नीचे हाथ डाल के खुदा की मखलूक को धोखा देते हो। कितने गलत सड़े बेच लोगे, कितना नफा कमा लोगे। अव्वल तो पनपोगे नहीं। ये तेरी कमाई अस्पतालों में जाएगी, ये तेरी कमाई अदालतों में जाएगी, ये तेरी कमाई मेरे अजीजों थाने कचहरियों में जाएगी। रब अकबर की कसम है, काली कमली वाले की उम्मती को धोखा दे के माल कमाया। रब अकबर की कसम है, उस माल से खुदा हज नहीं कराएगा। अगर हज हो गया तो खुदा कबूल नहीं करेगा। मस्जिदों के अंदर मजाक बना रखा है, डेरों में मजाक बना रखा है। हाजी साहब को कौन समझावे, मुलाजमों को कौन समझावे, टांगे दबाने वालों को कौन समझावे, हुक्के की चिलम भरने वालों को कौन समझावे। हाजी साहब खलो जो मैं गरम आग डाल के लाता हूँ, इसको कौन समझावे। ओदी धीदा की हाल है, आहा करके कह के लग रहे, मुझको को मरोड़ी दे रहे। ओदी बहन दा की हाल है, ओदी बहन वापस आ गई के नठ गई, ओदे मुंडे ने की कीता, ओदी मां ने की कीता। ओए हाजी साहब उतनी हुक्के की चिल्मों के सुर के लगा जितनी कयामत के निसाक की भागी कभी बर्दाश्त कर सके। खबरदार, अव्वल तो किसी की ग़ीबत करनी नहीं, अव्वल तो किसी पर बोतान लगाना नहीं। मैनू ते नहीं पता इनने के हसी, इन्नू ते नहीं पता मैंने के हसी। ये बोतान है, बोतान है। एक आदमी के अंदर एक बुराई कोई नहीं, एक आदमी के अंदर एक बात कोई नहीं, एक आदमी के अंदर एक आदत कोई नहीं। उस आदत को सुनी सुनाई उसकी तरफ मंसूब कर दी, उस पर बोतान लगा दिया। इतना बड़ा गुनाह है। रोजेदार ने रोजा छोड़ा, माफी मांगे अल्लाह माफ कर देगा। रोजा रखे अल्लाह माफ कर देगा। जानी के जिना को अल्लाह माफ करेगा। चर्बी की शराब तौबा करे अल्लाह माफ फरमा देगा। नशे की आदत मत पर तौबा करे अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन बोतान ऐसा बड़ा गुनाह है, जिस पर बोतान बांधा तब तक उससे जाके माफी नहीं मांगेगा। लाख खर्च करके आ जा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अर्ज किया, अगर जिस पर बोतान लग जाए, अगर वो दुनिया से चला जाए, अगर वो फोत हो जाए, अगर वो फोत हो जाए तो फिर क्या किया जाए? अम्मी से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। उसकी औलाद से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। उसके भाई से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। रिश्तेदारों से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। या अल्लाह मैं क्या करो? कमली वाले बता क्या करो? फरमाया, जो मर गया, जिस पर तेरी उंगली उठी थी, जिस पर तेरी आंख का इशारा उठा था, जिसके किरदार पे तेरी जुबान चली थी, उसके लिए अल्लाह के दरबार में दिन में रो, रात में रो, सुबह में रो, शाम में रो। इतना रो कि तेरे कलेजे को यकीन हो जाए कि मेरे रोने की वजह से अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया है। और बोतान, मेरे अंदर एक आदत है, वो आदत कोई बंदा मेरे सामने मुझे गिनावे, मुझे गिल्टी फील हो, मुझे बुरा लगे, इसको बोतान। वही मेरे अंदर एक आदत है, मेरे अंदर या आप में कोई बात है, वो आदत मैं आपको गिनाऊं या मुझे गिनावे और वो मुझे तकलीफ, उस बात के सुनने पे तकलीफ हो। वही बात मेरे पीछे अल्लाहु अकबर बयान की जाए, मेरी पीठ पीछे मेरी गैर मौजूदगी में बयान की जाए, उसको गीबत कहते हैं, उसको गीबत कहते हैं। ये इतना बड़ा गुनाह। उम्मुल मोमिनीन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली, मैं नाम नहीं लेता, रहमत वाले नबी की घरवाली आला, हमारी माए आला, उनका किरदार आला, उनका पर्दा आला,
کی غیرت اعلیٰ، ان کی پاک دامنی اعلیٰ، ان کی سچائی اعلیٰ، سوکن ہوا کرتی ہے۔ رحمت والے نبی کی گھر والی اٹھ کے گئی، ایک اللہ کے نبی کی گھر والی پیچھے بیٹھی تھی، انہوں نے اپنی سوکن کو اٹھتے دیکھا، وہ قد میں ذرا چھوٹا قد تھا، اللہ اکبر، ایک مائی نے یوں کر کے اشارہ کر دیا، جب کسی کے کان میں کہہ دیا یہ تو کچھ نہیں ہے، اس کا قد چھوٹا ہے۔ رحمت والے نبی کی نگاہ پڑ گئی، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کی آنکھیں لال ہو گئی، فرمایا میرے گھر والی تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا کڑوا بول بولا، اگر اس بول کو ساری دنیا کے پانی میں ڈالا جائے تو ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ کپڑا بیچنے والا بھی اسی گناہ کا شکار، کپڑا خریدنے والا بھی شکار، جوتا گانٹنے سینے والا شکار ہے، میرے عزیز و فصل کی بجائی کرنے والا اسی گناہ کا شکار ہے، فصل کاٹنے والا شکار ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز کے انتظار میں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، وہاں بھی یہی بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ بحیثیت امتی ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، زبان سے روکے نہ رکے، ہاتھ سے روکے رکے، اتنی تو طاقت ہے جس مجلس میں کسی کی غیبت کی جا رہی اس میں استغفار کرتا وہ اٹھ کے چلا جائے گا، ہاں بھائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یا تو چسکے لیں گے، مزے لیں گے۔ یہ وہ نیکیوں والے چھلے میں سوراخ ہے، ہم نے صبح سے لے کر شام تک قل اللہ پڑھ کر، سبحان اللہ پڑھ کر، 5 وقت کی نماز ادا کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اتنا بڑا تھیلا نیکیوں کا بھرا، کسی مسلمان کی ایک غیبت کر دی سارے کا سارا تھیلا خالی ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، وما یشعرون، شعور ہی کوئی۔ وہ مرد تھوڑی ہے، وہ تو گدھا ہے جو اپنی بیوی کے گلے، اپنی بدرات کمرے کی باتیں، پرائیویسی جا کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کہے لگا کے، موٹر سائیکل کی ون ویلنگ کر کے، موٹر سائیکل کا ٹائر اٹھا کے دوستوں میں میں انج کر دیتا۔ فرمایا حضرت مولانا صاحب دامت و فیوز انڈیا والے فرمایا کرتے تھے، اپنے گھر کی راز کی بات جو دوستوں میں جا کے شیئر کرتا ہے وہ اس گدھا اور گدھی کے برابر ہے جو سر عام بدفعلی کر رہے ہیں۔ کیا دوست سے پوچھتا نہیں؟ اگر میں تیری بہن سے پوچھوں بتا تو نے کیا کیا تھا، تجھے بتاتے غیرت آئے گی کہ نہیں؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ اور میں ان مووی والوں سے بھی کہوں گا اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ تمہاری مال میں برکت دے، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، کسی کی بیٹی پر کیمرے کا فوکس مت کیا کرو، اگر ایک بیٹی پہ کرتے ہو گھر میں تمہاری بھی 4 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کے واسطے دیکھو بھی اس کو اگر تمہاری روزی ہے اس سے اللہ سے بہتر روزی مانگو، اللہ تو مجھے بہتر روزی عطا فرما دے، اور جب تک اس دھندے میں لوگوں استغفار کرتے رہو، کوشش کرنا شادی والوں سے کہہ دینا مووی کے ریکارڈنگ کے پیسے کم کر دے، لیکن میری حیا والی اجازت نہیں دیتی کہ کسی غیر کی بیٹی پہ میں پورے دل جمائی کے ساتھ نظر ڈالوں، ان آنکھوں سے تو میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھنا ہے۔ پھر جی صحیح کہہ رہا ہوں، کل کہہ رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن سالم رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، محمد کریم کا صحابی، باز کہتے ہیں 16-15 سال کی عمر، حضور کے قدموں میں ہر وقت بیٹھے رہتے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سالبہ فلاں میرا کام کرا، یہ مسجد سے باہر نکلے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اللہ اکبر، ایک مکان کا پردہ اس ہوا کی زد میں آ کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، ان کی نگاہ یوں کر کے اندر چلی گئی، بے ساختہ ارادے کے ساتھ نہیں، بغیر ارادے کے نگاہ اندر چلی گئی۔ ایک عورت حمام میں کچھ کام کر رہی تھی، نہا رہی تھی، کپڑے دھو رہی تھی یا منہ دھو رہی تھی، اس کے وجود پر اس کے جسم پہ نگاہ پڑی، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے سالبہ تباہی ہو، تو نے کیا کر دیا، تیری جرت کیسے ہوئی، ابھی تو ان آنکھوں سے آمنہ کا لال دیکھ کے آیا، صدیق عمر کا چہرہ دیکھ کے آیا، عثمان علی کا چہرہ دیکھ کے آیا، تیری جرت کیسے ہوئی، تیری نگاہ اٹھ جائے، تجھے اپنے آپ کو سزا دینی پڑے گی، خود ہی وکیل بن گئے، خود ہی مجرم بن گئے، خود ہی جج بن گئے۔ فرمایا سالبہ جس آنکھ سے حضور کا مکھڑا دیکھا اس آنکھ سے بدنگاہی ہوئی، اے سالبہ مدینے سے نکل جا، تو مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ادھر سید الاولین والآخرین انتظار فرما رہے،
اتنی دیر میں خبر ملی سالبہ کہاں ہے؟ کہیں پتہ کوئی نہیں، گلیوں میں ڈھونڈا نہیں ملا، بازاروں میں تلاش کیا نہیں ملا، اپنے گھر میں تلاش کیا نہیں ملا، رشتہ داروں میں تلاش کیا نہیں ملا، قرآن کی مجلس میں تلاش کیا نہیں ملا، ذکر کی محفل میں تلاش کیا نہیں ملا، ذکر کے حلقوں میں تلاش کیا نہیں ملا۔ ایک دن گزر گیا، سالبہ کا پتہ نہ لگا، 2 دن گزر گئے، نبی کے صحابی کا پتہ نہ لگا، حتیٰ کہ دن گزر گئے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرا عمر لبیک، اے میرا سلیمان جی لبیک، جلدی اٹھو میرے سالبہ کا پتہ کر کے لاؤ، زندہ تو خبر لے کے آؤ، دنیا سے چلا گیا تو خبر لے کے آؤ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے عزیزو وہ اللہ ہے، عالم الغیب ذات ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزو پیغمبر عالم الغیب کوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے، سالبہ مدینے سے باہر پہاڑوں میں کملی والے کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا ہے۔ یہ 2 صحابی نکلے، تلاش کرتے 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 ایک چرواہے کے پاس پہنچے، کہنے لگا میاں اس کو یہاں آتے جاتے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، کل پرسوں ترسوں۔ انہوں نے کہا ہولیا ایسا؟ کہا نا میں نہیں جانتا، میں تو پردیسی ہوں، کچھ پہاڑوں کے پچھلی طرف سے آتا ہوں، ہر جگہ بنجر بنجر ہے، یہاں پتہ نہیں کیوں ہریالی ہے، تو بکریاں غنیمت سمجھ کے یہاں لے آتا ہوں، ہریالی یہاں گھاس پھوس کھاتی ہیں، واپس لے جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا کون۔ تھوڑی دیر گزری، صحابی رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگے، سلیمان فارسی بھی پیچھے پیچھے ہونے لگے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ چرواہے نے بلایا، میاں ادھر آ، قد و قامت ایسی ہے، شکل و صورت ایسی ہے، جھلک تو نظر آ رہی ہے، تو وہ پہاڑوں کے دامن میں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے جو ہر وقت روتا رہتا ہے، آج تک میں نے اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں دیکھی، 3-4 دن کے بعد آتا ہے، جب بھوک زیادہ ستاتی ہے تو میری بکریوں کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ اکبر، کبھی اس نے سوال نہ کیا، بس سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے اس کی جس کمزور جسم پر، اس کی مفلسی پر، اس کی غریبی پہ ترس آتا ہے، میں بکریوں کے تھنوں کا رخ اس کی طرف موڑتا ہوں، 2-4 دھاریں اس کے منہ پر ہونٹوں پہ مارتا ہوں، وہ یوں زبان سے اپنے ہونٹوں سے دودھ اندر لے لیتا ہے، بس اس کی زبان تر ہوتی پھر روتا ہوا واپس چلا جاتا ہے، ہاں یوں کہتا ہے اللہ سالبہ کو معاف کر دے، سالبہ کو معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، سلیمان فارسی دوڑے، جا کے دیکھا سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا، اللہ میں نے ارادے سے بدنگاہی نہیں کی، یا اللہ غیر ارادے طور پہ ہو گئی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، ان آنکھوں کو اس قابل بنا دے آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھ سکوں، اے اللہ کوئی آیت اپنے نبی پر اتار دے، میری معافی کا اعلان ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے کہا اے سالبہ، اللہ اکبر، سالبہ بن عبد الرحمن، اے عبد الرحمن بن سالبہ، اے سالبہ، ان کی آنکھیں کھلی، رو کے کہنے لگا عمر ٹھہر جا ٹھہر جا، لگتا ہے میرے لیے کوئی شتاب آ گیا، میرے لیے کوئی سزا آ گئی، میرے لیے اللہ نے قرآن میں قانون اتار دیا، عمر میرے اندر ہمت کوئی نہیں، عمر میرا جسم لاچار کمزور ہو گیا، ایک جھٹکے کی ماروں، مجھے اللہ کی ناراضگی کی کوئی آیت نہ سنانا، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، سلیمان فارسی نے ہاتھ پکڑا، سالبہ کسی بچہ گم ہوئے ماں تلاش کرے، تیرے گم ہونے پہ آمنہ کا لال تجھے تلاش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ تجھے یاد کر رہے ہیں، کہنے لگے اللہ مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ میرے لیے کوئی ناراضگی کا حکم تو نہیں آیا؟ کہ نہیں نہیں، تو پھر ایک کام کرنا، رحمت والے نبی جب مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہو مجھے لے جانا اور جا کر اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے کر دینا، جب حضور سلام پھیریں گے میں دوڑ کے حضور کے قدموں میں گر جاؤں گا، کہوں گا سالبہ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ صحابی رسول کو لے کے آئے، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی تھی، امام آگے مقتدی پیچھے تھے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ بتا تو صحیح میرے سے اتنا کیوں دور ہو گیا، میں رب نے تیرا کیا بگاڑا؟ یہ سمجھے یہ آیت میرے نازل ہوئی، اور جب انہوں نے آیت سنی زور سے چیخ ماری، زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، صحابہ انہیں اٹھا کے ان کے گھر والے لے آئے، جب سلام پھیرا رحمت والے نبی نے فرمایا یہاں 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 آواز میرے سالبہ کی تھی، جی یا رسول اللہ، عمر مل گیا؟ کہاں مل گیا، وہ تو کام بھی ختم ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں یہ آیت سنی، زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، لگتا ہے بچ نہیں پائے گا، اسے گھر والے اس کو اٹھا کے لے گئے، اللہ کے نبی اپنے مصلے سے اٹھے، سالبہ کے گھر چلے گئے، جا کے دیکھا زمین پہ لیٹے ہوئے فضا کا عالم ہے، آنکھیں بند ہے، آپ قریب ہوئے، آلتی پالتی چوکڑی مار کر آپ بیٹھ گئے، جناب نبی اپنے صحابی کا یوں سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا،
इन्होंने यूं करके आंखें खोल के हुजूर का मुखड़ा देखा, चीख मारी, अपना सर उठाकर फिर जमीन पर रख लिया। या रसूलल्लाह, ये सर तेरी गोद के काबिल नहीं है, साल बाद से गुनाह हो गया, जब तक माफी नहीं मिलेगी ये सर तेरी गोद में नहीं आएगा। आपने सर उठाया, फरमाया कौन सी गलती, कौन सी बात, अल्लाह के नबी मुझसे यूं हो गया। साल बाद मैं कसम उठा के कहता हूँ मैं भी राजी, मेरा रब भी तेरे से राजी हो गया। इनकी चीख निकली, कहने लगे फुज़तु बिरब्बिल काबा, अगर आप और आपका खुदा राजी तो काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। हुजूर की गोद में सर रखा, जान दे दी। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के साथ साथ चल रहे, सहाबा इकराम भी जनाजे के साथ साथ चल रहे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला पीछे मुड़ मुड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। आप एक कदम यहाँ रखते हैं, एक कदम यहाँ रखते हैं। रहमत वाले नबी आज से पहले तो ऐसी चाल चली नहीं, बयाना कदम चला करते थे, छोटा कदम रखा करते थे। पर मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसने अल्लाह के दरबार में खुदा को ऐसा रो के दिखाया, अल्लाह को इसका रोना इतना पसंद आया। आज इस मर्दे कलंदर के जनाजे को कंधा देने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्ता जमीन पर आया हुआ। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। मेरे प्यारो 12 बजने को है, 5 भी बज जाएंगे, 4 भी बज जाएंगे, 3 भी बज जाएंगे। काश अल्लाह करे मुझे वो रातें नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर, 2-2 बजे दुबई में, 2-2 बजे इंग्लिस्तान में यार से तो मुलाकात करते हो। अल्लाह करे आपकी मेरी मुलाकात रोजाना अल्लाह से होने लग जाए, अल्लाह से होने लग जाए। एक अल्लाह की बंदी थी जिसका नाम राबिया बसरिया था। 3 मर्दे कलंदर हरम में बैठे हुए थे, बैतुल्लाह के सहन में बैठे हुए थे। एक का नाम मालिक बिन दिनार था, एक शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह थे। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के बंदे, मेरे अजीजों ये अल्लाह के बंदे हसन बसरी बैठे हुए थे। तीनों की आपस में बहस छिड़ गई, उलमा आपस में उलझ पड़े, कहने लगे अल्लाह अपने बंदे को कब माफ करता है। हज़रत हसन बसरी फरमाने लगे मैंने तो पढ़ के देखा, किताबों में पढ़ा है, जब इंसान के आंसू निकल जाए तो अल्लाह बंदे को माफ फरमा देता है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाने लगे नहीं, मैंने तो सुना है जब रोंगटे खड़े हो जाए, बाल खड़े हो जाए, अंग अंग अल्लाह की मोहब्बत में मस्त हो जाए, अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फरमाया मैंने तो सुना है कि जब दिल से तौबा करे तो अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब ये कह रहे हैं रोंगटे खड़े हो जाए, ये कह रहे हैं दिल से तौबा, ये कह रहे हैं आंख से आंसू निकल जाए, अल्लाह माफ फरमा देता है। हसन बसरी बड़े ज़हीर थे, फरमाने लगे हरम में नजर दौड़ाओ, चारों पास से 4 चफेरे नजर दौड़ाओ, कोई तो अल्लाह का बंदा बंदी ऐसी होगी जिसका टेलीफोन राब्ता अल्लाह से मिला हुआ होगा। एक औरत चादर के अंदर यूं सर लपेटे हुए कोने में बैठी थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे यही है वो जिसका इस वक्त राब्ता अल्लाह से है। कौन है? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं करके सर उठाया, फरमाया राबिया, जनाब राबिया। अल्लाह अकबर, घूंघट उठाकर पर्दे में कह लेंगे हसन डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे क्यों परेशान करता है, तू होता कौन है, तुझे क्या पड़ी, तू मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है, तूने अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक तोड़ने की क्यों कोशिश की, तुझे नहीं पता इस वक्त हम आपस में बातें कर रहे हैं, राजो न्याज कर रहे हैं। राबिया अल्लाह तेरे से राब्ते में, हाँ मेरे से राब्ते में, या फिर मेरे रब से पूछ के बता दे तो अपने बंदे से कैसे राजी होता है, उल्टा लटके सीधा लटके, जिस्म के टोटे करा दे, खून बहा दे, या अपने जिस्म की रूह निकाल दे, कैसे राजी होता है। कहे हसन बसरी तेरा इल्म कहाँ गया, तेरे साथ कौन बैठा है? शफीक बल्खी मालिक बिन दिनार का इनका इल्म कहाँ चले गए? मेरा इल्म तो कह रहे रोके दिखाएगा, इसका इल्म कह रहे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसका इल्म तो कह रहे कि दिल से तौबा करेगा। अच्छा मैं उससे पूछ के बताती हूँ। फिर चेहरे पे कपड़ा डाला और थोड़ी देर बाद अल्लाह 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 का फरमाया, कहाँ रोएगा, कहाँ रोंगटे खड़ेगा, कहाँ रोंगटे खड़े करेगा, किसने इंतजार किया, सच्ची तौबा करेगा, झूठी तौबा करेगा। कराबिया वो क्या कह रहा है, जाओ 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 मेरे बंदों से कह दो, जब मेरा बंदा अपने होंठों को हिला के कहता है अल्लाह माफ कर दे, वो कहता है मेरी मुझे किबरियाई की कसम है, होंठ बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देता। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ओ मेरा बंदा कभी कभी मेरी रहमत को तेरे बोलों पर, तेरे रोने पर, तेरे आंसुओं पर, तेरे होंठों पे इतना रश्क आता है कि तेरे गुनाहों को मैं अल्लाह रहमतों के अंदर क्यों में तब्दील फरमा देता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह अचानक से ज्यादा करीब है। फिर मेरे अजीजों, मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा,
کیوں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے؟ اے بندے تو نے صبح سارے دن سے جو مانگا، بس آخری باتیں کر رہا ہوں، اے میرا بندہ تو نے جو مانگا میں نے انکار نہ کیا، میں نے تو 5 وقت کا سجدہ ہی مانگا تھا، تو نے انکار کیوں کر دیا؟ تو نے بچہ مانگا میں نے 4 دے دیے، تو نے بیٹی مانگی میں نے 5 دے دی، تو نے مکان مانگا میں نے حویلی دے دی۔ اے میرے بندے تیری اوقات سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہ تھی، میں نے 25 مربع کا تجھے مالک بنا دیا، پوری دنیا کے بینکوں کے اندر تیرا پیسہ جمع کرا دیا۔ تیری اوقات ایک گلاس کی نہیں تھی، میں نے پانی کے دریاؤں کا رخ تیری طرف کر دیا۔ اے میرا بندہ تیری اوقات ایک روٹی کے ٹکڑے کی نہیں تھی، میں نے دسترخوان پہ 36 نعمتیں سجا دی۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرا بندہ میں نے تیرا حق ادا کیا، تو نے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ بتا 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 میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیا رحم مادر میں تجھے سنبھالنے والا کون تھا؟ تجھے بنانے والا کون تھا؟ تجھے نکھارنے والا کون تھا؟ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لانے والا کون تھا؟ تجھے اپنی خوراک کی پہچان کروانے والا کون تھا؟ ماں کے سینے میں تازہ خوراک اتارنے والا کون تھا؟ گڑیوں چلانے والا کون تھا؟ تیرے پیمپر تیری پوٹی پیشاب کا خیال کرنے والا کون تھا؟ تجھے گڑیوں چلتا کھڑا کرنے والا کون تھا؟ تجھے عقل دینے والا کون تھا؟ تیری تعلیم کی طرف تیرے ماں باپ کو متوجہ کرنے والا کون تھا؟ تیری ذہانت کو کھولنے والا کون تھا؟ تیری زبان کے گونگے پن کو چلانے والا کون تھا؟ تیرے کانوں کی سماعت کو بحال کرنے والا کون تھا؟ تیرے دل کی دھڑکن کو چلانے والا کون تھا؟ تیرے ہاتھ پیروں کی اٹکھیلیوں پر اللہ اکبر لگانے والا کون تھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اے میرا بندہ تیری اوقات میری زمین پر چلے، تیری اوقات نہیں تھی، گاڑیاں تو نے کھڑی کی، موٹر سائیکل تو نے کھڑے کیے، علی اتنے بڑے بڑے تو نے چلائے، اتنے بڑے خنجر میری زمین کے اندر گھوم دیے، میں کبھی نہ بولا۔ اے میرا بندہ فصلیں تو نے مانگی، ایک ہی مٹی سے کبھی کماد مانگتا ہے، ایک ہی پٹی سے کبھی تو گنا مانگتا ہے، ایک ہی مٹی سے کبھی تو کھاد ایک کپاس مانگتا ہے، کبھی کنو مانگتا ہے، کبھی آم مانگتا ہے۔ اور میرا بندہ یہ مٹی ہو کر میرا انکار نہیں کرتی، تو نے بندہ ہو کے میرا انکار کیوں کر دیا ہے؟ پھر تیرا میرا جھیڑا ہو جائے گا، پھر تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا، پھر تیری میری لڑائیوں کی پینگ پڑ جائے گی، تو اللہ اکبر افلاطون بن کے آئے گا، میں اپنی طاقت سے مقابلہ کروں گا، تو فوجیں لے کے آئے گا میں مقابلہ کروں گا، تو مال و دولت لے کے آئے گا میں مقابلہ کروں گا، تو لاکھ ووٹ لے کے آئے گا میں مقابلہ کروں گا۔ یا اللہ کیا مقابلہ کروں گا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، کاروبار کرے گا تباہ کروں گا، فصل اگائے گا تباہ کروں گا، ایک کام کرے گا تباہ کروں گا، پھر مجھے تیرے پہ رحم نہیں آئے گا، تیری ذات پہ رحم نہیں آئے گا، تیرے کردار پہ رحم نہیں آئے گا۔ تو نے رحم کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میں نے نہیں کہا تھا اس زبان سے میری بڑائی بیان کرنا، ان کانوں سے میری بڑائی کو سننا، ان آنکھوں سے میری سنائی میری بڑائی کو دیکھنا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تیرا میرا جھیڑا شروع ہوا، پھر میں تیرے کاروبار پہ ڈرون کروں گا، تیری صحت پہ میں ایٹم بم گراؤں گا، پھر میزائل گراؤں گا۔ اے میرا بندہ تجھے اتنا نکارا بے بس کر دوں گا، پانی کا گلاس پڑا ہوگا میں تجھے گلاس پکڑنے کی طاقت نہیں دوں گا۔ من عمل صالحا، اگر تو نیک عمل کرے گا، ایمان کے حالت میں نیک عمل کرے گا، پھر میں تیری زندگی کو گلاب کے پھولوں سے خوشبودار کر دوں گا۔ میں یقین آتا دیکھ لے میں اللہ اکبر کہ میرے عزیزوں 26 سال کے بعد قبر بیٹھی کون تھا؟ آقا کا غلام تھا، ختم نبوت کا چوکیدار تھا، قرآن کا قاری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والا تھا۔ 26 سال کے بعد بارش کے قطروں نے دکھا دیا، قبر کھلی، کفن بھی محفوظ نظر آیا، جسم بھی محفوظ نظر آیا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو میری مان کے چلے گا، اس زمین پر بھی تیرا وجود سلامت رہے گا، قبر میں بھی تیرا وجود سلامت رہے گا، پھر استقبال میں تیرا کروں گا۔ سلام قولا من رب رحیم کے ترانے میں سناؤں گا، مرحبا مرحبا ویلکم میں کروں گا، جی آیا نو میں کروں گا، بلی کری آیا میں کروں گا، خوش آمدید میں تجھے کروں گا۔ اے میرا بندہ میرے حکموں سے منہ موڑ دے، میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے آیا، جنت تو دور کی بات میں اللہ تیری طرف اپنا چہرہ کرنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ کھول تک تو قرآن نے بیان کر دیا، اب کس چیز کی کسر رہ گئی؟ آ جاؤ بس آخری بات کرو میرے بھائیو، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاؤ، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ پلٹ آؤ، ڈاکٹر بنو تمہاری مرضی، انجینئر بنو تمہاری مرضی، بننا چاہیے، ملک کا نام روشن ہوگا، ترقی کرو گے، محکمے آباد ہوں گے، اللہ انسانیت پر رحم کرے گا۔ اس کے ساتھ میرے عزیزو کوئی سائنس کا، کوئی ڈاکٹر کا، کوئی میرے عزیزو دکان کا وارث بنتا ہے، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی قبروں کے وارث بنو، ماں باپ کی قبروں کے وارث بنو۔ اپنے بچوں کو اس مدرسہ تعلیم القرآن میں اتنی تعلیم نہ حفظ صحیح ناظرائی تعلیم کرا دو کہ ابا کے مرنے پر بچہ 10 دفعہ قل اللہ پڑھ سکے، اماں کے مرنے پہ سورہ یاسین پڑھ سکے، سورہ رحمان پڑھ سکے،
سورہ رحمان کے غلاف میں، سورہ یاسین اور سورہ ملک کے غلاف میں اپنی ماں کو اللہ کے حوالے کر دے اور کہہ دے اللہ جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا، باقی تو جانے تیرا کام جانے۔ یہ بابا جی جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، جٹ کے دھوتی کا پلو بھی باندھنا نہیں آتا، پیچھے گھسٹتی جا رہی ہے، جوتا بھی پہننا نہیں آتا، کھاؤں کھاؤں کرتے ہیں، تھوک منہ سے رال ٹپکتی ہے۔ یہ بابا جی پتہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، کل کہاں ہوگا وہ جنت الفردوس میں، نبیوں کے پڑوس میں، صحابہ کے محلے میں، اہل بیت کی گلیوں میں موجے مار رہا ہوگا۔ غلمان حاجی صاحب چاہیے نہ اللہ دی بڑیاں نعمتاں، کھانا پینا سونا جاگنا، نہ جنا اس تو بڑی نعمت کیڑی آئی، جوانی واپس آ گئی، بڑھاپا چلا گیا، آنکھوں کی بینائی آ گئی، چشمہ اتر گیا، زبان کی لکنت چلی گئی، ٹر بولی آ گئی۔ حاجی صاحب کا شہتے چاہیے دیا نہیں، حاجی صاحب اور کا شہتے چاہیے دیا، ہاں یاد کرے گا، مدرسہ تعلیم القرآن تھا 75 شمالی میں، ہاں وہ ذمہ دار تھا، اور محتمم صاحب دوگر صاحب تھے، حاجی اسلم کا خرچہ ہوا کرتا تھا، اکرم برادری کا خرچہ ہوا کرتا تھا، اہل علاقہ خرچ، ہاں میرا ایک نکڑا سا بال تھا، اس کا نام محمد اسلم تھا، محمد اشرف تھا، ساری مجھے نعمتیں نظر آ رہی، میرا پتر مجھے نظر نہیں آ رہا، آکے گا میں بھی سیان دا کوئی نہیں، اللہ کو پوچھ کے آنا، اللہ جی وہ فلانے اپارٹمنٹ میں، جی وہ فلانے اللہ بحریہ ٹاؤن میں، جی اے اللہ تیرا ایک بندہ رہتا ہے، وہ کہندا میرا دنیا میں ایک پتر تھا نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے کس پتر کی بات کر رہا ہے؟ وہی پتر جس سے سائیکل کی کاٹھی پہ بٹھا کے مدرسہ تعلیم القرآن میں چھوڑ کے آیا کرتا تھا، جسے گرمی میں اللہ اکبر موٹر سائیکل پر بٹھا کے چھوڑ کے آیا کرتا تھا، اس کے رونے پر بھی ترس نہیں آیا، اس کی مار اس کے جسم پہ لا سے مار کھا کے پڑتی تھی، ترس نہیں آیا کہ کسی طرح قرآن کا حافظ بن جائے، وہی یہاں جی ربا ہوئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ملنا چاہتا ہے جی اللہ میں ملنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ یوں نہیں فرمائیں گے اس کے باپ کو نیچے جنت میں لے جاؤ، بلکہ فرمائیں گے عربی جنتی پروں والا گھوڑا لے کے آؤ، اور جنت کے فلانے ٹکڑے میں فلانے حصے میں اس کا بچہ رہتا ہے، اس کو اس پر بٹھا کے جنت الفردوس ملاؤ، اس کے باپ سے ملا دو، پتر اتو تھلے آوے گا، ان پڑھ ابا جنت الفردوس میں، جس نے نماز روزے کے علاوہ قرآن کی صورتوں کے علاوہ کچھ آتا کوئی نہیں، وہ جنت الفردوس میں، پتر نیچے جنت میں۔ جب دونوں کا آپس میں ملاپ ہوگا، وہاں کا ہوگا، کہے گا پتر تو کتھے، کہے گا ابا تھلے، ابا تو کتھے، ابا کہے گا اتے، ابا تے کو پڑھنا کوئی نہیں آتا، ہاں مجھے پڑھنا کچھ نہیں آتا، میں تو قرآن پڑھتا تھا مجھے پڑھنا آتا۔ دونوں باپ بیٹا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں آئیں گے، کہیں گے اللہ میں قرآن کا حافظ، میں جنت کے نچلے درجے میں، یا نہ پڑھ بابا جنت الفردوس میں۔ اللہ فرمائیں گے تم فیصلہ نہیں کر سکتے، میں فیصلہ کروں گا۔ یا اللہ کیا فیصلہ کرے گا؟ فرمایا کب تیرا انتقال ہوا تھا؟ او بوڑھے تیرا کبھی انتقال ہوا تھا؟ کہے گا اللہ 2024 میں میرا انتقال ہوا تھا۔ اللہ پھر اس کے بچے سے پوچھیں گے تیرا انتقال کب ہوا تھا؟ کہے گا اللہ 2044 میں انتقال ہوا تھا۔ اللہ فرمائیں گے باپ کے مرنے کے بعد کتنا جیا؟ کہے گا اللہ 20 سال جیا۔ اللہ فرمائیں گے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا پتا تو کیا کرتا تھا؟ اللہ پہلی رمضان کی رات سے 27 29 25 تک اے اللہ میں قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بندے فیصلہ تو قرآن تو نے پڑھا، قرآن اس نے تجھے پڑھایا، قرآن تو نے پڑھا، فیصلہ میں نے کر دیا۔ یا اللہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ جب تراویح میں قرآن سناتا تھا، قرآن کی آیت یہ پڑھتا تھا، میں اس کا درجہ بلند کرتا تھا۔ اس نے 20 سال میں تراویح میں اتنا قرآن سنایا، میں نے اسے قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کا مالک بنا دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج میں تمہارے سے اللہ کے واسطے اس مدرسے کی گندم کی بھیک نہیں مانگتا، میں تنخواہوں کی بھیک نہیں مانگتا۔ میرا سلامت رہے حاجی اویس دا، میرا سلامت رہے حاجی اکرم دا، اور حاجی صاحب اس نعمت پر اللہ کا شکر کرنا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانا، اور نہ یہ نعمت جانے میں دیر نہیں کرتی، اس نعمت کو اپنی نسلوں کے لیے قبول کروا لینا۔ او حاجی اکرم صاحب اسلم صاحب، اللہ اکبر، اپنے کرتے کے دامن کو کہیں نہ کہیں آنسوؤں میں تر کر کے اللہ کو دکھا دینا اور رحم کی بھیک مانگنا۔ اللہ جو دولت آپ نے مجھے عطا فرمائی، اللہ یہ میرے داؤد کو بھی دے دے، موسیٰ کو بھی دے دے، اللہ احمد کو بھی دے دے، یا اللہ حاجی اکرم کی نسلوں کو دے دے، اسلم تمام برادران کی بہنوں کی نسلوں کو دے دے، ورنہ میرے عزیزو جس راستے سے نعمت آئی یہ راستہ نہیں بھولا، خدا کے واسطے اس کی قدر کرنا، نہ قدری نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کرنا اور ترقی کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔ اللہ میں اس قابل تو نہیں تھا، اللہ تو چاہتا مجھے جو کے اڈوں کا مالک بنا دیتا، شراب کے اڈوں کا مالک بنا دیتا، زنا کے اڈوں کا مالک بنا
بنا دیتا. پتہ نہیں اویس تیری ماں نے, پتہ نہیں تیرے دادے نے, پتہ نہیں تیری دادی نانی نے کس وقت خدا کو رو کے دکھایا ہوگا, کس وقت بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا, تجھے چھلچنا لیتے ہوئے کھیلتا دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ نے قرآن کا وارث بنائی. اللہ نے فرمایا قبول ہے. دادے نے کہا ہوگا قرآن کا وارث بنائی, قبول ہے. باپ کے دل سے دعا نکلی, ماں کے دل سے حج اکرم وسلم دعا نکلی, اللہ نے فرمایا قبول ہے. اللہ اکبر. میں نے تمہیں قرآن کا وارث نہیں بنایا بلکہ میں نے تمہیں قرآن کی فیکٹری کا وارث بنا دیا. شکر کرو خدا کا. کسی کا پیسہ مال پر, کسی کا مال زمین پر, کسی کا مال گاڑی پر. ہر بندہ نئی گاڑی ہر سال لے کے آتا ہے, کسی کا پیسہ سونے چاندی پہ لگتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے جلد سے زیادہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کریں.